اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الحادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنہ ويتبين ذلك بما تقدم أنه بطلان محض لا شيئية له بوجه وإنما يخبر عن شيء بالشيء وأما الشبهة بأن قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه يناقض نفسه۔ 11ویں فصل پہلے مرحلے کی اس کا عنوان یہ ہے کہ معدوم مطلق کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے جو پچھلی فصول میں ہم پڑھ چکے، ہم نے پڑھا تھا وہاں کہ عدم لا شیء ہے، عدم نتھنگ ہے اور نتھنگ از نتھنگ، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی۔ بطلان محض، جو چیز باطل محض ہو، انسان خبریں دیتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ ان چیزوں کے بارے میں جو وجود رکھتی ہوں، خبریں جھوٹی ہوں یا سچی ہوں، خبریں کم از کم صحیح بذات خود، خبر کا اخبار جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، یا اخبار ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں، اخبار فعل پر دلالت کرتا ہے، یعنی خبر دینے کا کام، خبر دینے کا فعل، جیسے قیام، قعود۔ اخبار بے نفس ہی ما قطع نظر ازیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اخبار کہاں سے ٹھیک ہے؟ اخبار وہاں ٹھیک ہے جہاں مخبر عنہ وجود رکھتا ہو، مخبر عنہ وجود رکھتا ہو۔ خوب جی، مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے جس میں فیروزے کی کان ہو۔ آپ کوئی خبر نگار خبر لگا دے کہ پاکستان میں وہ پہاڑ جس میں فیروزے کی کان ہے، مثال کے طور پر اس پہاڑ میں سے فیروزہ نکالنے کا ٹھیکہ ایک غیر ملکی کمپنی کو دے دیا گیا۔ اب پاکستان میں وہ ایسا پہاڑ ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ جس میں فیروزے کی کان ہو، تو یہ خبر ہی سرے سے، یہ اخبار ہی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک دفعہ ایسی کان ہو، ایسا پہاڑ ہو، ٹھیکہ ملکی کمپنی کو دیا گیا ہو، خبر نگار خبر لگا دے کہ ٹھیکہ غیر ملکی کمپنی کو دے دیا گیا ہے، یہاں اخبار ٹھیک ہوگا، خبر غلط ہوگی۔ اخبار اور خبر میں فرق۔ اخبار یعنی خبر دینے کا پروسیس، رپورٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، رپورٹنگ ٹھیک ہے، رپورٹ غلط ہے، رپورٹ جھوٹی ہے، لیکن بذات خود رپورٹنگ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رپورٹنگ اباؤٹ این ایگزسٹنگ تھنگ ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر واقعاً ٹھیکہ بھی غیر ملکی کمپنی کو دیا گیا ہو اور خبر نگار کہے کہ فلاں پہاڑ سے مثال کے طور پہ فیروزہ نکالنے کا، فیروزے کے پتھر کے نکالنے کا ٹھیکہ ایک غیر ملکی کمپنی کو دے دیا گیا، تو یہاں اخبار بھی ٹھیک ہے اور خبر بھی ٹھیک ہے، رپورٹنگ بھی ٹھیک ہے اور رپورٹ بھی ٹھیک ہے۔ جہاں مخبر عنہ ہو، وہ چیز ہو ہی نہیں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو دونوں باتیں باطل ہوں گی، اخبار بھی باطل ہوگا بذات خود، یہ پروسیس آف جو ہے رپورٹنگ، یہ بھی، یا یہ رپورٹنگ یہ بھی غلط ہے،
کیونکہ جس کے بارے میں آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، اور رپورٹ بھی آٹومیٹیکلی غلط ہوگی، کیونکہ جہاں جس کے بارے میں مخبر عنہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم ہے، تو خبر بھی غلط ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ بہت پارسا تھے، یہ خبر دینا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ حضرت عیسیٰ کے باپ تھے ہی نہیں، معدوم ہیں، حضرت عیسیٰ کے باپ معدوم ہیں، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ، اچھا منطق میں ہم اس کو کہتے تھے، مثال کے طور پہ اگر ہم قضیہ سالبہ کر دیں نا اور کہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے باپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، وہاں کہتے ہیں اس کو سالبہ بانتفاء الموضوع، قضیہ سالبہ ہے اور بے انتفاء الموضوع ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی منتفی ہے، موضوع ہی منتفی ہے۔ اچھا، یہاں تقریباً آپ کہیں کہ قضیہ سالبہ بے انتفاء الموضوع یا حتیٰ قضیہ موجبہ بے انتفاء الموضوع، کہ آپ مثال کو وہ کر دیں، مثبت کر دیں، جملے کو منفی کے بجائے مثبت کر دیں، آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ بہت پارسا تھے، تو یہ اخبار درست نہیں ہے، کیوں؟ حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں ہی معدوم مطلق ہیں، آپ ان کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں خبر وبر نہیں ہے، لا خبر عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ خبر دی بھی کسی شے کے بارے میں جاتی ہے اور بشیئن دی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں وہ ایک ایگزسٹنگ ریالٹی ہو اس کائنات کی، اور جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی ایک ایگزسٹنگ ریالٹی ہو۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت مریم عذرا اور پاک دامن تھیں، تو حضرت مریم بھی ہیں اور پاک دامنی بھی، اگرچہ اس کا وجود مستقل نہیں ہے، ایک صفت ہے یا ایک عرض ہے ہماری فلسفی اصطلاحات میں جو موضوع پر عارض ہوتی ہے، لیکن بالآخر یہ صفت ہے۔ ہم کہیں کہ زید کا وزن 70 کلو ہے یا زید کا قد 6 فٹ ہے، تو زید بھی ہے اور 6 فٹ جو مقدار ہے جو مقولہ عرضی مقولات میں سے ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر مقدار ہی نہ ہو اس کائنات میں، اس کائنات میں مقدار بالفرض نہ پائی جاتی ہو، اور ہم کہیں کہ زید کا قد یا فلاں چیز کی لینتھ یا اس کی وڈتھ اتنے فٹ ہے، اگر مقدار نہ ہوتی تو یہ خبر ٹھیک نہ ہوتی۔ بس پتہ چلا کہ مخبر عنہ کو بھی موجود ہونا چاہیے، جو خبر ہے اسے بھی موجود ہونا چاہیے۔ خبر کا قانون یہ ہے، اخبار کا قانون یہ ہے کہ اخبار کسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے، انما یخبر عن شیء بشیء۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، اس فصل کا کلیم یا دوسرے الفاظ میں اس فصل کا ٹائٹل ہمیں سمجھ آ گیا۔ اچھا، اسی ٹائٹل کو علامہ نے کس عبارت میں کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے؟ وہ عبارت یہ تھی کہ فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنہ، کہ معدوم مطلق کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس جملے میں تھوڑا سا تصرف کر لیتے ہیں، اس کو جملہ خبریہ بنا دیتے ہیں مستقل، اور وہ یہ کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ۔ ہم جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا خبر عنہ، تو اسی لا خبر عنہ کو آپ جملہ فعلیہ بنا کر خبر کو جملہ فعلیہ اور درمیان میں آپ رابط ڈال کے جملہ خبریہ جو بنا سکتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ۔ المعدوم المطلق ہماری نحوی اصطلاحات کی بنیاد پر مبتدا، لا یخبر عنہ اس کی خبر، اور منطقی اور فلسفی اصطلاحات کی بنیاد پر
المعدوم المطلق لا یخبر عنہ قضیہ حملیہ، ہاں البتہ حملیہ میں آپ سلب کر لیں سالبہ، موضوع اس کا کیا ہو گیا؟ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ کیا ہو گیا؟ محمول، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم اسی قضیے کو لیتے ہیں کہ کلیم اس فصل کا یہ ہے کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، معدوم المطلق کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ معدوم مطلق کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آپ کہیں گے کیونکہ معدوم مطلق شے ہی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں گے کہ معدوم مطلق معدوم ہے۔ اس کلیم کے اندر اصل میں دوسرا کلیم نمبر 2 یہ چھپا ہوا ہے کہ المعدوم المطلق معدوم، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر موجود ہوتا، معدوم مطلق موجود ہوتا تو خبر دی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ المعدوم المطلق معدوم، جب معدوم ہے تو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ ایجاد ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو کلیم ہے اس فصل کا، یہ جو عنوان ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ المعدوم المطلق معدوم، بے شک آپ کے کلیم میں یہ تھا کہ لا یخبر عنہ، لیکن اس کی ترجمانی ان الفاظ میں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ المعدوم المطلق معدوم، چونکہ معدوم ہے لہذا لا یخبر عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کلیم کی بنیاد کس پر ہے کہ المعدوم المطلق معدوم، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو معدوم ہو اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ اشکال یہ ہے کہ آپ خود یہ جو کلیم کر رہے ہیں، کلیم کے اندر خبر ہے یا نہیں ہے؟ کلیم خود ایک خبر ہوتا ہے۔ جب آپ کورٹ میں جا کر کسی کے خلاف کلیم کرتے ہیں کہ اس نے فلاں شخص کا مثال کے طور پہ اتنا مال اٹھایا ہے، اے پرسن نے بی پرسن کی بھینس چرا لی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہاں آپ اے پرسن کے بارے میں خبر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ خبر دے رہے ہیں نا۔ تو یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معدوم المطلق لا خبر عنہ، تو معدوم المطلق کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، یہ خود بذات خود ایک خبر ہے۔ معدوم مطلق کے بارے میں فلسفے کی کلاس میں، فلسفے کی کتاب میں آپ علامہ طباطبائی صاحب اور یہاں استاد محترم صاحب، آپ ان 4 شاگردوں کو اور علامہ آنے والے قیامت تک جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، اس فلسفے کے شاگرد اس کو پڑھنے والے کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تو خود آپ خبر دے رہے ہیں، تو آپ کی اپنی خبر اس بات کی دلالت ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کلیم یہ ہے کہ خبر نہیں دی جا سکتی، یہی کلیم بذات خود خبر دی جا رہی ہے۔ تو ایسے کلیم کو کہتے ہیں سیلف کنٹراڈکٹری، ایسا کلیم جو اپنے اندر تضاد رکھتا ہو، خود اپنے ساتھ متناقض ہو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یناقض نفسہ، یہ جو آپ کا مدعا ہے یہ خود اپنے ساتھ تناقض رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پس اشکال اس بات پر ہے کہ المعدوم المطلق کے بارے میں چونکہ آپ خبر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ المعدوم المطلق موجود، دو ہی باتیں ہیں نا۔ اگر آپ کا کلیم ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ فلسفی کلیم ٹھیک ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اخبار ٹھیک ہو تو معدوم المطلق کو موجود ہونا چاہیے۔ المعدوم المطلق موجود ہو تو تب خبر ٹھیک ہوگی، المعدوم المطلق موجود نہ ہو تو خبر ہی غلط ہوگی۔ تو آپ ایک طرف کہتے ہیں معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، اس کا مطلب ہے معدوم مطلق موجود نہیں ہے، لا شیئت لہو، اور آپ جب خود خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں المعدوم المطلق موجود لہو شیئیت بھی پائی جاتی ہو۔ اس قضیے کو، اس بات کو علامہ حل کرتے ہیں حمل کی انواع کے ذریعے۔ کہتے ہیں دیکھو ہم آپ کے سامنے 2 قضیے لکھتے ہیں، قضیہ اے یہ ہے یا قضیہ نمبر الف یہ ہے کہ المعدوم المطلق معدوم،
اور قضیہ بی یہ ہے کہ المعدوم المطلق موجود۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جب ہم نے یہاں آپ کو خبر دی کہ المعدوم المطلق لا خبر عنہ یا لا یخبر عنہ، اس میں ہماری نظر قضیہ بی پر ہے جو کہتا ہے کہ المعدوم المطلق موجود۔ موجود کے بارے میں تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ خبر دی جا سکتی ہے، تو ہم ثابت کریں گے ابھی کہ قضیہ بی میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ المعدوم المطلق موجود، تو واقعا معدوم مطلق موجود ہے، موجود کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم خبر دے رہے ہیں۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ المعدوم المطلق معدوم اور المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، قضیہ اے میں اس کو بھی ہم ثابت کرتے ہیں۔ قضیہ اے میں جب ہم کہتے ہیں کہ المعدوم المطلق معدوم، قضیہ اے یا قضیہ نمبر 1، اس میں المعدوم المطلق موضوع معدوم محمول، یہ قضیہ حملیہ اولیہ ہے۔ لا شیئۃ لہ، جب لا شیئۃ لہ المعدوم المطلق معدوم ہو گیا تو اس سے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر آپ کہیں کہ آپ یہی خبر دے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ قضیہ بی جو ہے نا، جو کہتا ہے کہ المعدوم موجود، تو یہاں حمل شائع ثنائی ہے۔ خوب جی، المعدوم المطلق موجود، ہم کہتے ہیں ذہن میں معدوم مطلق موجود ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ المعدوم المطلق معدوم، یہ کہاں اس کا تعلق ہے؟ اس کا ذہن سے تعلق ہے۔ وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ المعدوم المطلق معدوم میں یہاں یہ جو ہم حمل کر رہے ہیں، یہاں یہ قضیہ حملیہ کون سے حمل کی قسم ہے؟ اولیہ ذاتی۔ اچھا جی، چونکہ ذہن میں حمل مطلق کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، تو گویا ذہنی وجود رکھتا ہے معدوم مطلق۔ جب ذہنی وجود ہو گیا معدوم مطلق کا تو اس کے بارے میں خبر اس لحاظ سے خبر دی جا سکتی۔ یہ اس طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو، اس اشکال کو، شبہ کو دفع کیا اور فرمایا کہ بنابر یہاں کوئی تناقض نہیں ہے۔ الفصل الحادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنہ۔ 11ویں فصل اس عنوان کے بارے میں، اس مدعا میں ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ، اور یہ بات سابقہ مباحث پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس سے واضح ہے۔ اور سابقہ مباحث میں پہلے کیا ہم نے کہا تھا؟ یہ تو ہم نے ثابت کیا تھا کہ انہ بطلان محض، کہ معدوم مطلق بطلان محض ہے، لا شیئیت لہ بوجہ، کسی طرح سے ذرہ برابر بھی اس میں شیئیت نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ وَإِنَّمَا يُخْبَرُ عَنْ شَيْءٍ، خبر شے کے بارے میں دی جاتی ہے، اور وہ بھی بِشَيْءٍ، کسی شے کے ذریعے کسی شے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور جو چیز شے ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں کسی شے کی کوئی خبر ہی نہیں دی جا سکتی۔ وَأَمَّا الشُّبْهَةُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَعْدُومُ الْمُطْلَقُ لَا يُخْبَرُ عَنْهُ، باقی رہ گیا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ معدوم مطلق لا يخبر عنہ، یہ جو قول ہے نا اہل معقولات کا کہ المعدوم المطلق لا يخبر عنہ، معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، اس قول کے بارے میں شبہہ کی يناقض نفسہ، یہ قول خود اپنے ساتھ تناقض رکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ بِعَيْنِهِ إِخْبَارٌ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِخْبَارِ، یہ خود آپ معدوم مطلق کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یہ خود معدوم مطلق کے بارے میں ایک خبر ہے۔ تو فرماتے ہیں فَأَمَّا الشُّبْهَةُ، یہ جو شبہ ہے فَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ، یہ منتفع ہے بما سيجيء في مباحث الوحدة والكسرة، کیونکہ بعد میں مباحث وحدت اور کثرت میں یہ بحث آئے گی کہ من الحمل ما هو اولی ذاتی، کہ حمل کی انواع میں سے ایک نوع حمل اولی ذاتی ہے، کہ وہ حمل اولی ذاتی کیا ہوتا ہے؟ یتحد فی الموضوع والمحمول مفہوما، جس میں موضوع اور محمول مفہوم کے لحاظ سے متحد ہوتے ہیں، ویختلفان اعتبارا، لیکن فرض میں مختلف ہوتے ہیں۔ قولنا الانسان انسان، جیسے ہمارا یہ کہنا کہ الانسان انسان، انسان انسان ہے،
خوب یہ انسان کا مفہوم اور انسان کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن پہلے ہمارا عقل یہ فرض کر لیتا ہے کہ الانسان اور انسان ان میں فرق ہے، الانسان اور چیز ہے اور انسان ایک اور چیز ہے، اور پھر ان کے درمیان حمل برقرار کر دیتا ہے۔ ایسے حمل کو کہتے ہیں حمل اولیہ ذاتی، وَمِنْهُمَا هُوَ شَائِعٌ ثَنَائِي، اور حمل کی دوسری نوع کون سی ہے؟ وہ جسے شائع ثنائی کہتے ہیں۔ حمل شائع ثنائی کیا ہوتا ہے؟ يَتَّحِدَانِ فِيهِ وُجُودًا وَيَخْتَلِفَانِ مَفْهُومًا، اس میں موضوع اور محمول وجود میں مصداق میں متحد ہوتے ہیں لیکن مفہوم میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ قَالَ الْإِنسَانُ ضَاحِكٌ، الْإِنسَانُ ضَاحِكٌ میں الانسان اور چیز ہے مفہوم کے لحاظ سے، ہنسنے والا ہونا ایک اور چیز ہے مفہوم کے لحاظ سے، لیکن وجود میں وہی انسان ہے، وہی ہنسنے والا ہے۔ اچھا، اب والمعدوم مطلق، معدوم مطلق بالحمل الاولی، معدوم مطلق بالحمل الاولی معدوم ہے، خرج ولا یخبر عنہ، اور اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، ولیس بمعدوم مطلق، لیکن یہی معدوم مطلق نہیں ہے، بل موجود من الموجودات الذہنیہ، بلکہ ذہنی موجودات میں سے ایک موجود ہے، بالحمل الشائع، معدوم مطلق بالحمل الشائع موجود ہے، ولذا یخبر عنہ بعدم الاخبار عنہ، لہذا اس کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، فلا تناقض، بنابراً یہاں کوئی تناقض نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام۔